اثر ہوا ہے جو بیٹھ کے بڑے ایک منظم اور آرگنائز طریقے سے اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ کی گئی ہے. فار ایگزامپل ایک بڑی کامن سی بات کی جاتی ہے کہ جی 1948 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے زبردستی بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اب ہسٹوریکل فیکٹس کیا ہیں؟ ہسٹوریکل فیکٹس یہ ہیں کہ جب 1946 میں ایک پاکستان اور انڈیا یا انڈو پاک کی جو انڈیپینڈنس ہوئی وہ برٹش پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ سے ہوئی. اور برٹش پارلیمنٹ کا جو ایکٹ تھا وہ تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ آئیدر جو پرنسلی اسٹیٹس تھے جو انڈیا میں بھی تھے اور جو پاکستان میں بھی تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے آئیدر یو آر ود پاکستان اور ود انڈیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ایک جو آزاد حیثیت ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. دس واز برٹش ایکٹ اور اس ایکٹ کے تحت اس کو پہلے دن ہی انڈینز نے آن دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا. ہم نے باقی کیسز میں کچھ کیسز میں کر لیا. جام آف لسبیلا نے انکنڈیشنلی پہلے دن الحاق کر لیا، اسی طرح خاران کی اسٹیٹ نے، مکران کی نے. کلات جو ہے وہ رہ گیا. اب کلات جو آج بھی ہم سب بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں، سریاب سے شروع ہوتا تھا اور وڈ پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا. یہ تھی کلات اسٹیٹ. اب بلوچستان پورا آپ دیکھ لیں اور کلات اسٹیٹ دیکھ لیں. پھر خان کلات نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ اٹ واز این آرٹیکل آف فیتھ فار می ٹو جوائن پاکستان. وہ پھر بعد میں فیڈریشن کے نمائندے بھی بنے اور پھر انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں ہر چیز لکھ لی. تو یہ کہنا یہ ہے پرسیپشن، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے ریئلٹی. ریئلٹی اور پرسیپشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے موو آن ہوئی ہیں اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. فار ایگزامپل میں پھر دوسری ایگزامپل دے دیتا ہوں. نواب نوروز خان کی ایگزامپل ہے. نواب نوروز خان کو پہاڑ سے اتارا گیا اور پرسیپشن کیا ہے کہ قرآن دے کے اتارا اور قرآن دے کے کسی ملٹری افسر نے اس کو اتارا اور اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی یا اس کے بچوں کو پھانسی دے دی، وہ جیل میں فوت ہو گئے. اب ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ بلوچستان کے دو سرداروں نے اس کو اتارا تھا. I don't want to name them because they are not alive. تو مناسب نہیں ہے. ان کے دونوں کے بیٹے جو یہاں پر چیف منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو وہاں سے جا کے نیچے اتارا. وہ سٹوری کوئی نہیں بتاتا ہے. غلط ہوا جب اتار دیا. بنگلزئی کو ہم لے آئے ہیں، کل اس کو اگر ہم جیل میں ڈال دیں تو دس از ناٹ فیئر. جیل میں ڈالنا تو جب یہ پہاڑ پہ تھا تب پکڑ لیتے. اب جب یہ خود آیا ہے، والنٹیئر کر کے آیا ہے، تو ہمیں اس کو جہاں ٹرائبل سوسائٹی میں جہاں ان کے ایسے گناہ ہیں جو انہوں نے ٹرائبلز کے ساتھ کیے ہیں، ریاست کو چاہیے، حکومت کو چاہیے اور ہم سرفراز بنگلزئی کی مدد کریں گے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو کسی ٹرائبل کے ساتھ ہوا ہے، کسی لوکل کے ساتھ ہوا ہے، کسی سٹیزن کے ساتھ ہوا ہے، ریاست کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کو معافی کا. بلاول بھٹو کے پاس اختیار ہے بے نظیر کے قاتلوں کو معاف کرنے کا. اسی طرح ہارون بلور کے قاتل کا معاف کرنے کا اختیار جو ہے وہ بلور فیملی کے پاس ہے، وہ ریاست کے پاس نہیں ہے. تو سرفراز کے ہاتھوں اگر کوئی بلوچ مارا گیا ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے پھر راستہ ہے ٹرائبل سوسائٹی میں. وہ راستہ ہم دکھائیں گے آپ کو. اس راستے میں ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ کی یہ جو انٹر ٹرائبل فیوڈز ہیں ان کو کم کیا جا سکے. اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریئلٹیز اور پرسیپشنز کی وجہ سے آپ اسٹیٹ کا جو ٹرسٹ ہے، پھر ہمارا جو گورننس کا ماڈل ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں بڑی کامن سی پرسیپشن ہے کہ یہ جو انسرجنسی ہے، یہ جو وائلنس ہے، ایک تو وائلنس کا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے. اسی لیے اسٹیٹ نے جو وائلنس کے آپریٹرس بنائے ہیں، جو ان کو ٹولز دیے، ان کو یونیفارم دیا ہے. یونیفارم والا آدمی جو ہے وہ وائلنس کو ایکسرسائز کرتا ہے آن بہاف آف اسٹیٹ، اینی اسٹیٹ. تو کسی انڈیویجول کو کسی بھی ریزن سے، واٹ سو ایور دا ریزن از، اس ریزن کی بنیاد پر ایکسرسائز وائلنس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے بلوچستان کے کیس میں پرسیپشن کیا ہے کہ جی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اچھا سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. دس از دا ریزن کہ یہ انسرجنسی ہے. یہ پورے پاکستان میں یہ پرسیپشن ہے. اب جو لڑ رہا ہے، جس نے بندوق اٹھائی ہے، وہ جو وائلنس کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیا اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ اور بلوچستان کا کچھ حصہ. افغانستان اور ایران میں وائلنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ مارتے زیادہ ہیں. بلوچستان میں وائلنس کروں گا کیونکہ بلوچستان کی اپنی فرجیلٹیز ہیں اور یہاں پر اسٹیٹ جو ہے ہمیشہ سے
ایک ایٹیچیوڈ جو کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اسٹیٹس کا, گورنمنٹس کا ڈفرینٹ ٹائمس پہ ٹورڈز وائلنس. وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از ان ایکسیپٹیبل ٹو ایوری ون. اس کو ہم سب مل کے ٹیررزم کہتے ہیں. نیشن اتنی ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے کہ وائلنس ان دا نیم آف قوم پرستی تو نہیں کہہ سکتا, ان دا نیم آف دس سیپریٹسٹ موومنٹ واٹ ایور. اس کے لیے ہم نے ٹرمینالوجی نئی پیدا کر لی ہے. یہ ناراض بلوچ ہے. ناراض بلوچ تو وہ یہ ڈگری ہولڈر ہے جو بیچارہ نوکری کے لیے جاتا ہے, اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے, لیکن پیسے دے کر جب ہم اس کو نوکری دیتے ہیں, پیسے لے کر میری کلاس یا ہماری بیوروکریسی, ان دو کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا نا پیسے. اگر ہم پیسے لے کے نوکری دیتے ہیں تو یہ ناراض ہے. اس کو میں نے منانا ہے, اس کو جا کے گلے لگانا ہے کہ میں میرٹ پہ تمہیں نوکری دوں گا, میں نوکری بیچنے نہیں دوں گا, میں میرٹوکریسی کو پروموٹ کروں گا. اس کی ناراضگی مجھے میرے سر آنکھوں پر ہے. لیکن بندوق والا ناراض تو نہیں ہے, وہ تو میرے معصوم شہریوں کا قتل کر رہا ہے. اس کو تو وائلنس کا رائٹ کانسٹیٹیوشن نہیں دیتا ہے, اس کو وائلنس کا رائٹ ہمارا دین نہیں دیتا ہے, ہمارا معاشرہ نہیں دیتا, سوسائٹی نہیں دیتی. ہاں, اس کو وائلنس کی اجازت کسی صورت نہیں ملنی چاہیے. پرسپشن انپیرلل ڈیولپمنٹ کمپلیمنٹ کرتا ہے, یہ سیپریٹسٹ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, لیکن یہ ریزن نہیں ہے. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ بلوچستان کا ایشو نہیں ہے. انپیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ خوزدار سٹی میں ہے کیا وہ آگے مولا میں ہے, وہ کرخ میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ تربت میں ہے کیا وہ بلیدہ میں ہے, کیا وہ مند میں ہے؟ کیا جو لاہور میں ہے وہ راجن پور میں ہے, جو کراچی میں ہے وہ کشمور میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. دس انپیرلل ڈیولپمنٹ از این ایشو. یہ کلونیل ٹائم سے یہ ایشو رہا ہے, اور ڈیولپڈ نیشن سٹیٹس نے بڑی مشکلوں سے اس ایشو کو اپنے ریزالو کیا ہے کہ انہوں نے پیرلل ڈیولپمنٹ اپنے ٹیل اینڈز تک لے کے گئے ہیں. اب یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو ریزن بنا کر یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے انسرجنس کو, کیونکہ یوتھ ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے. یوتھ کو یہ جو سلوگنز ہیں یہ سلوگنز امپریس کرتی ہیں ینگسٹرز کو کہ جی دیکھیں. اور پھر یہ جو یوتھ پروگرام ہوا ہے, میں تھوڑی سی اس پہ کرٹیسزم ضرور کروں گا. میرا پہلے دن سے یہ ماننا ہے یوتھ کو جب آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں ان کو باقی سوسائٹیز میں, پنجاب میں, سندھ میں, ڈفرینٹ جگہوں پر, تو آپ ان کو لے کے کہاں جاتے ہیں؟ آپ ان کو لے کے جاتے ہیں موٹر ویز میں, جو کہ ٹھیک ہے موٹر وے بلوچستان میں بھی بننی چاہیے. اور ہم اپنے ٹینیور میں, میری پرائم منسٹر سے پہلی ملاقات میں میں نے ان سے کہا کہ ہم کیوں ڈپرائیوڈ ہیں موٹر وے سے, ہمیں موٹر وے بلوچستان میں چاہیے, آپ نے بنانا ہے اس کو. یہ وائبل ہے یا نہیں ہے, اکنامکلی وائبل ہے یا نہیں ہے, کمرشلی ہے یا نہیں ہے, لیکن بٹ وی نیڈ اٹ. ہم اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ آن دا ڈے فرسٹ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرم طریقے سے ہم فیڈرل سے, فرم طریقے سے بٹ پولائٹلی ہم اپنے رائٹس کی بات کریں گے, ہم اپنے رائٹس نہیں چھوڑیں گے, ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن کون سے فورمز یوز کریں گے؟ جو کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیے. کانسٹیٹیوشنل فورمز یوز کرتے ہوئے وی ول گو فار آور رائٹس, وی ول ناٹ کمپرومائز. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری اسٹیٹ آن ریکارڈ, آئی ول ناٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ. کسی بھی رائٹ پہ بلوچستان کا کوئی بھی رائٹ ہوگا. آئی ڈیم کیئر کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی مجھ سے خوش ہوتا ہے. جہاں بلوچستان کے رائٹ کی بات ہوگی, کانسٹیٹیوشن نے جو فورم مجھے دیے, آپ سنیں گے میری لاؤڈ وائس. آپ سے چھپ کے بند کمرے میں کسی کے ساتھ جا کے کوئی ڈیل کر کے نہیں آؤں گا. جو بھی ہمارے رائٹس ہیں وہ ہم لیں گے انشاءاللہ. اینی ہاؤ, اب کمپلیمنٹ کرتا ہے انسرجنٹس کو. آج ہم سپوز کر لیتے ہیں, ایک ایسے کر لیتے ہیں, ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کرا لی, پیرلل ڈیولپمنٹ ہو گئی بلوچستان میں, تو کیا انسرجنسی ختم ہوگی؟ آنسر از نو. کیا ہمارا جو یوتھ ہے ناظرین ہم آپ کے بتائیں تو ان وقت کوئٹہ میں بلوچستان جو وڈو وزیر سرفراز بگٹی بلوچ نوجوانن جی ریاست سے ہم آہنگی کے حوالے سے سیمینار کے خطاب کرے رہو, جن دوران ہم چاہوں تو اساں جے نوجوانن کے باہرین قوتوں منظم طور تے استعمال کرے رہیوں آہن. سالن کا بلوچستان جے مانہن میں نفرت گھولی پی ونے, ان جو چاہوں تو کچھ اساں جوں غلطیوں آہن, حقیقت ائیں تاثر میں فرق ہے. اساں آئین ائیں قانون جی بالادستی تے یقین رکھوں تھا. ان جو چاہوں تو سرفراز بنگل زئی جی قومی دھارا میں شامل تھیण تے مبارکباد ॾियां थो.